اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وفرقان الحميد لا تجعلوا دعاء الرسول ولا تجهروا بالقول نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت جل مجدہ وعظم شانہ وتم برہانہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو نبوت و رسالت عطا فرمانے تو بعد جنہاں لوگوں نے سرکار دی غلامی اختیار کی تھی، فدایان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہون دا جنہوں نے شرف حاصل کیتا، اللہ رب العزت جل مجدہ نے انہوں نے حکم دیتا کہ تسی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو جس وقت یاد کرنا ہے، استغاثہ کرنا ہے، ندا کرنی ہے، بلانا ہے کملی والے نو، اس ویلے بھی تسی اپنی زبان قدیم دی روشنی وچ اے عبداللہ دے بیٹے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس طرح کا کوئی لفظ استعمال کرنے دی بجائے تسی سیکھو میرے کولو کہ میرے رسول نو تساں بلانا کس طرح ہے. اللہ رب العزت جل مجدہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلان دے طریقے بھی قرآن مجید وچ بیان فرمائے. کس قدر پیار سی، کس قدر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے اللہ تبارک و تعالی دی شفقت، رحمت اور بندہ پروری سی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے آداب محفل بلان دے طریقے بھی قرآن مجید تے بیان فرمائے. جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین عربی محاورہ دے اندر اس طرح عرض کر لیندے سی کدے کدے رائنا رائنا عین نال رے زبر الف عین زیر نون زبر الف نا رائنا، یہ مطلب ہے سی کہ ہماری طرف توجہ فرمائیے. بڑا ادب والا لفظ سی. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دربار دربار وچ عرض ہو کے حاضر ہو کے عرض کردے سی جس وقت رسول کریم دی توجہ یمین وال یسار وال کسے سمت پہ ہوندی سی، عرض کردے سی راعنا، سونیا ساڈے وال توجہ کر. کئی سال یہ کام چلتا رہا، لیکن جڑے منافق سی، مشرک سی، کافر سی، یہود سی، نصارا سی، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے منکر اور گستاخ، انہوں نے اس لفظ دے وچوں اپنے مطلب دی ایک گل یاد آئی. انہاں کیا مسلم اور صحابہ کہندے نے راعنا، اسی اج تو بعد کہاں گے رسول کریم دے کول جا کے راعینا، عین تے نون دے درمیان انہوں نے یہ پیدا کر لے راعینا. جس وقت تو راعینا کے لگ پہ معنی بدل گیا. اللہ رب العزت جل مجدہ نے فرمایا رائنا کہنے والے مؤدبین سی، مسلمین سی، مخلصین سی، قانتین موقنین سی، صحابہ کرام دی جماعت سی. رائینا کہنے والے گستاخ نے، بے ادب نے، مرتد نے، ملحد نے اور ادب نبوت تو بہت دور نے. لیکن رب العزت جل مجدہ نے فرمایا رائینا کہنے والے دے دل وچ خوب سے باطن ہے، انہوں نے میں منع کرنا ہی نہیں. جڑے راعنا کہندے ہو تانوں میں کہنا لا تقولوا راعنا. اج تو بعد تسی رسول کریم دی محفل دے اندر جس ویلے جاؤ، جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھول دی مانند نے، آپ دی محفل دے اندر بیٹھے والے صحابہ پتیاں دی مانند نے، کملی والا شمع دی مانند نے، صحابہ پروانے دی مانند نے، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم آب رحمت دی مانند نے. انہوں نے کول صحابہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کول عشق دے سلسلے دے اندر مچھلیاں دی مانند نے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر منیر 14ویں رات دے چند دی مانند نے. صحابہ انہوں دے کول تاریاں دی مانند نے. اس طرح ہلکا بگوش ہوندے سی، سرکار دو عالم بیٹھے ہوندے سی. رب العزت جل مجدہ نے فرمایا اے میرے رسول دے غلامو، آج تو لگ کے میں تمہیں حکم دیتا لا تقولوا راعنا، رائنا نہیں کہنا. رائنا کہنے وچ حج کوئی نہیں سی، حج تے سی رائنا کہنے. رائنا کہنے وچ کوئی حج نہیں سی.
لیکن رب العزت جل مجدہ نے فرمایا رائنا کہنے دی وجہ تو بے ادبن گنجائش ملی، انہوں نے عین وچ یہ پیدا کر کے ذرا ڈھیلا استعمال کر لیا لفظ رائنا، معنی بدل گیا۔ رائنا دا معنی سی توجہ فرمائیے، رائنا دا معنی سی ساڈیاں بکریاں چرانے والا آجڑی، یہ ایک لفظ پیدا ہوا معنی بدل گیا۔ آجڑی نبی کریم کو کہنا بے ادبی ہے، گستاخی ہے، کیونکہ آجڑی عموماً کم علم ہوندے اور آجڑی عموماً تعلیم تو محروم ہوندے، آجڑی معاشرے دے اندر معزز لوگ نہیں کہلاندے، آجڑی ایک خاص قسم کے طبقے نو کیا جاندا ہے اور انہاں دا شعور بھی عام شہری کی طرح بلند نہیں ہوندا، چاہے جائے کہ نبی نو آجڑی کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا وہ تے بے ادبی نال دانشتہ طور تے کہندے انہاں نوں چھوڑو، میں تانوں کہنا راعنا، تسی راعنا نہ کہندے، او عین تے نون دے درمیان یہ پیدا نہ کردے۔ آج تو لگ کے تسی راعنا بند کر دیو، جس ویلے تسی راعنا بند کرو گے لازمی گل ہے کہ انہوں نے راعنا بند کرنا پے گا۔ اگرچہ راعنا کہنے بھی تہاڈی نیت ٹھیک ہے، تہاڈی نیت دے اندر کوئی فرق نہیں، تہاڈی نیت دے اندر کوئی بے ادبی نہیں، لیکن وہ راعنا کہہ کے کملی والے دی بے ادبی کر دین۔ میں تو کملی والے نو یاد کرنے حضور نو بلانے دے طریقے سمجھانا آ، جس لفظ دے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو یاد کرنے دے سلسلے دے اندر شبہ بھی بے ادبی دا پیدا ہو رہا ہوئے، وہ لفظ بھی رب نے فرمایا نبی اتنے استعمال نہیں کرنا۔ اس وقت میں منع کر دیتا ہے لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ قرآن مجید ہے، فرمایا اندہ جدو تسی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ذات کی طرف متوجہ کرنا ہوئے، اس میں نبی کریم دے کول جا کے کی کہنا ہے؟ انظرنا، بولو کی کہنا؟ انظرنا، ہماری طرف نظر فرمائیے، کیونکہ انظرنا دا الٹ کوئی نہیں۔ اگر اس کو کوئی بے ادبی نال استعمال بھی کرنا چاہے گا تو انظرینا، انظرونا، انظرینا، یہ کوئی الٹ اور بھی ہو ہی نہیں سکتا، انظرنا ہی کہنا پے گا۔ جدو یہ کوئی بھی ادبی کا لفظ استعمال ہونے کا سوال ہی پیدا نہ رہا تو ثابت ہوتا ہے کہ رب العزت جل مجدہ نے قرآن مجید کے اندر حکمت متعین کر دیتی کہ وہ لفظ جنہیں بھی شبہ بھی پیدا ہوئے کملی والے نو استغاثہ کرن تے بلان لگیا بے ادبی دا، اور لفظ محمد عربی دی ذات تے استعمال نہیں کیتا جا سکتا۔ رائی نہ بند کر دیتا، رائے نہ بند کر دیتا، رائے نہ بند کر دیتا، رائی نہ آپ بند ہو گیا۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جڑے لوگ یتیم کہندے، بزرگان دین نے لکھے گناہگار نے، جدوں تک توبہ نہ کرن دانستہ طور اتنے انہوں نے ایمان کی شک پیدا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے والد انتقال نہیں فرما گئے؟ آپ بھی پیدائش تو پہلے انتقال فرما گئے، لیکن لفظ یتیم او شخص تے استعمال ہوتا ہے جن زکات لگ جائے۔ لفظ یتیم اس شخص تے استعمال ہوتا ہے جہاں دوسرے دے زیر تربیت ہو۔ لفظ یتیم وہ واسطے استعمال ہوتا ہے جہاں معاشرے دے اندر دوسرے آدمی کا محتاج ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نہ صدقے دے حقدار نے، نہ محتاج نے، نہ کملی والا کسی دربار یا گھر دے اگے جا کے دست دراز کرنے والا ہے۔ اس وجہ تو نبی کریم نو جدو بھی کسے کیا جائے یتیم نہ کیا جائے، حضور نو کیا جائے در یتیم۔ کی کیا جائے گا؟ جڑے لوگ اردو وچ ربیع الاول کے اندر سیرت دیا تقریر کر دیں اور کہتے ہیں اس یتیم نے یہ کر دیا، اس یتیم نے وہ کر دیا، اور حضور نو اصل میں یتیم نہیں کہتے، وہ آپ بتاؤ علمی طور پہ خود یتیم ہوتے، وہ علمی طور پہ یتیم ہوتے، انہیں پتہ ہی نہیں نبی کریم نو کہڑا لفظ اسی استعمال کرنا کہڑا نہیں کرنا۔ وہ علم دے یتیم نے، وہ باپ جہاں دنیا تو انتقال کر جائے وہ نسبی یتیم ہے، اور جہاں عقل وچوں علم سارا نکل جائے وہ علمی یتیم ہے۔ انہیں نہیں پتہ نہ ہو کہ کہڑی گل میں کر رہے ہیں کہڑی نہیں کر رہے ہیں، جائز ہے کہ نہیں جائز۔ اس وقت رسول کریم نے ذات پاک تے لفظ یتیم استعمال کرنا گناہ ہے۔ نبی کریم نو جدو بھی کہنا ہے اسی عرض کرنی ہے در یتیم، در دا بنا موتی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح یاد کرنا ہے، کیونکہ لا تقولوا رائنا جس لفظ کے اندر بے ادبی ہوئے نبی کریم تے استعمال نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جڑے لوگ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے اچھے انسان سی، وہ بھی بے ادبی کر دیں۔ نہرو بھی انسان سی، گاندھی بھی انسان سی، اور دنیا بھر دے بدماش بھی انسان نے، جنرل گجرات گجرالا شیخو پورا جیلم راول پنڈی کوٹ لکھپت دیا جیلیں پڑیاں پہ وہ سارے انسان نے۔ اور چکلے دے اندر جڑیاں بیبیاں چکاں لگا کے بلب جلا کے جوانوں نے اشارے کر کے بلا دیا وہ بھی انسان نے۔ انسان کہنا بھی کوئی نبی کا کمال ہے۔ لا تقولوا رائنا شک والا لفظ نبی دی ذات اس سے استعمال نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اگر یاد کرنا ہے تو کہنا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
آلک و صحابک یا حبیب اللہ. تقریر وچ تحریر وچ حضور نے جو کچھ بھی عرض کرنا کہنا ہے حبیب اللہ نے یہ فرمایا. حبیب اللہ کی سیرت یہ تھی, حبیب اللہ کا فرمان یہ تھا. اور جن آدمی صرف یہ کہتا ہے کہ محمد کتنے بہترین انسان تھے, میں انہوں کہنا ہے تھیچر کتنی بہترین انسان ہے, ملکہ ایلزابتھ کتنی بہترین انسان ہے, چرچل کس قدر بہترین انسان تھا, ڈیگال کس قدر فرانس والوں کے لیے بہترین انسان تھا, صدیوں کے بعد جس نے انہیں آزادی لے کر دی, فلاں قائد اعظم مرحوم کس قدر بہترین انسان تھا, ہندو کہتے ہیں گاندھی کس قدر بہترین انسان تھا. انسان کا لفظ تو کفر پر بھی استعمال ہوتا ہے, فسق پر بھی استعمال ہوتا ہے, شریر پر بھی استعمال ہوتا ہے, شریف پر بھی استعمال ہوتا ہے. محمد عربی کے لیے وہ اس لفظ استعمال ہوگا جو صرف رسول کی ذات پر ہی استعمال ہوگا, کوئی اور آدمی اس کے لائق ہی نہیں ہوگا. یہی ادب کملی والے جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے واسطے لفظ یتیم استعمال کرنا, رائے دا لفظ استعمال کرنا, یا ایک انسان دا لفظ استعمال کرنا, بشر دا لفظ استعمال کرنا, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے واسطے سب الفاظ ایسے جڑے آدمی دے دل نو ایمان تو محروم کر. اللہ رب العزت جل مجدہ کو پوچھا یا اللہ اسی تے تیری مخلوق تے سونے دے غلام ہاں, تو او دا رب ہے تے ساڈا بھی رب ہے, اور تو رسالت امامت قیادت عطا کرنے والا ہے. تو اپنے رسول نے جدو یاد فرمایا تیرا کی طریقہ کار سی, فرمایا میں کسی مقام تے رسول اللہ نے یاد کیتا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. آیا وچ لفظ انسان دا تے بشر دا تے یتیم دا نہیں آیا. اللہ رب العزت جل مجدہ کو پوچھا مولا کریم کس طرح تو اپنے پیغمبر نو یاد فرمایا, سانو حکم دیتا, فرمایا میں اپنے محبوب نو جس نے ویکھیا حضرت خدیجہ دے حجرے وچ داخل ہو گئے اور جا کے کہندا میرے بدن تے کب کبھی لگی بی بی میں چادر دے. نبی کریم نے اس ویلے چادر ایڑیاں تو کھچ کے سر دو تھلے کھچ کے دوری کر کے اتنے لے لئی. میں نے جس ویلے سونا نبی کمبلی اوڑھ کے لیٹے نظر آیا, میں اس کو حکم دیتا یا ایھا المزمل, فرمایا میں اس ویلے وہ حکم دیتا ہے کمبلی اوڑھنے والے. میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ادامہ نال یاد کیتا جس ویلے میرے رسول نے اتنے چادر لے لئی اور چادر لے کے آرام کر گئے, لیٹ گئے. میں کیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر, سونیا اٹھ میرا ذکر بلند کر. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کدے سونیا چادر لے کے لیٹن والے آ, کدے کمبلیاں اوڑھنے والے آ, کدے رسالت دے تاج سر تے رکھے ہونے والے آ, کدے میں انہوں یاد کیتا یا ایھا الرسول. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ. جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے آداب سکھائے قرآن مجید. یہ نہیں سکھایا کہ نبی نو بشر تے انسان تے یتیم تے بندہ کہنے لگ پاؤ, نہیں بلکہ سکھایا کہ آداب کی نے. نالے بھی دسیا سب تو پہلو نبیوں نو مٹی وچوں بننے والا کہنے والا کون سی؟ شیطان سی. کدو کیا اس نے؟ جدو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا فرشتوں سجدہ کرو, سارے فرشتے فسجدوا لآدم, سارے جھک گئے سجدہ کرنے واسطے, لیکن الا ابلیس شیطان ہر گیا. رب نے فرمایا تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, میں نے تو آگ وچوں پیدا کیتا ہے اور آدم نے مٹی وچوں پیدا کیتا ہی. آگ روشنی والی, مٹی اندھیرے والی, آگ چمک والی, مٹی یبوست والی. اس وقت میں مٹی اگے سجدہ نہیں کرنا. فرمایا نبی نو یاد کر لگے ہو, یاد رکھو یا رسول اللہ کہنے والا حسین ابن علی سی, یا رسول اللہ کہنے والا ابو بکر ابن ابی قحافہ سی, یا رسول اللہ کہنے والا عثمان ذو النورین سی, یا رسول اللہ کہنے والا علی المرتضیٰ سی, یا رسول اللہ کہنے والا حضرت بلال حبشی سی, یا رسول اللہ کہنے والا حضرت طلحہ سی, اور نبی نو مٹی کہنے والا شیطان سی. بولن لگے یاد رکھیو کہ کدھر کلمہ پڑھ دیا شیطان دے مرید نہ بن جاؤ, بلکہ نبی نے یاد کرو جو صحابہ نے یاد کیتا تھا کہ تہاڈا ایمان دا پٹھا گل نہ ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی, ہم عظمت رسول کے, ہم چادر بطول کے. جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے متعلق قرآن مجید نے واضح ہدایات دیتی ہیں. کون ہے کم علم اور جاہل جہاں نبی کریم دے متعلق صرف یہ کہندا ہے کہ محمد یتیم نے یہ کیا,
وہ علمی طور پر یتیم ہے. رسول کریم کو یتیم کہنا گناہ ہے، در یتیم ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ رب العزت جل مجدہ نے مقام رسالت، خلعت رسالت، تاج رسالت عطا فرمانے تو بعد آداب بھی سکھائے کہ نبی نو اس طرح پکاریا کرو، اس طرح یاد کریا کرو. کس طرح؟ فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری دنیا میں جس مقام تے بھی ہو، تہجد ویلے، فجر ویلے، مغرب ویلے، زور ویلے، جس وقت تھوڑا دل کرے، کوئی تکلیف ہوئے، میرے رسول نے پکار کے کہا کرو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زور نہ رکھو، یا رسول اللہ. گالی ساری یا رسول اللہ، اور پنڈی کوئی نہیں. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اسی زندہ رہیے تو غلام ہو بھی یا رسول اللہ، قبر بھی چاہیے تو زیارت ہوئے یا رسول اللہ، محشر اٹھیے تو جھنڈا ہوئے یا رسول اللہ، رب کو پیش ہوئے تو سنگت ہوئے یا رسول اللہ. جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ غلامہ نے سانو یہ سبق دیتا. کس نے سبق دیتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر خطبہ پڑھ رہے ہیں. سنو، نبوت ہے، صحابیت اور خلافت کا مقام سے 7000 میل تک کہندے دور سی لشکرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دور سی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر ساریہ نے آواز دیتی خطبے دے اندر، یا ساریۃ الجبل. یہ بھی یاد لفظ ہے کہ کوئی نہیں؟ بولو، یا ساریۃ الجبل. 7000 میل تو لگ کے کئی میلوں تک کڈ ود روایت 7000 میل تو بندہ نظر آؤں ہے، 700 میل تو بندہ ہوئے تو نظر آؤں ہے، 300 میل بھی فاصلہ ہوئے تو بندہ نظر آؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ساریہ نے یا کہہ کے بلایا اور منبر رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم تو آواز دیتی، یا ساریۃ الجبل. روایات میں اختلاف ہے، 700 میل تک روایت نے. حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ اور ساریہ کے درمیان فاصلے دیا. یا ساریۃ الجبل کیا؟ صحابی عربی جانتے سی، وہ سمجھتے سی خطبے کے اندر یا ساریۃ لفظ کا کوئی خاص مطلب نہیں، حیران ہوئے. لیکن جس ویلے جمعہ ختم ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پوچھنے واسطے حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا پتہ لگ جائے گا. حضرت ساریہ تشریف لے آئے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے تاریخ نوٹ کر لی، جمعے دا دن، خطبے دا ٹائم، اینے بجے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے آواز دیتی، یا ساریۃ الجبل. اسے تاریخ تے اسے جمعے والے دن دا واقعہ انہاں ساریہ دے کولوں پوچھیا. حضرت ساریہ نے فرمایا میں جنگ دے وچوں دشمن نو شکست فاش دے کے ڈاچیاں تے سوار ہو کے واپس آ رہا سی. میرے لشکر والے تھک گئے سی، انہوں نے اپنی تلواراں ڈاچیاں دے پلانے دے اندر سمیٹ کے رکھ دیتیاں سی. کوئی خطرہ نہیں سی. دشمن جاندا سی کہ تھکے ہوئے غازی نے اے سو گئے، وہ اگوں دی پھر کے پہاڑوں کے وچوں دی لنگ کے اگے آ گئے. انہوں دا پروگرام یہ سی کہ دشمن دیاں ڈاچیاں گزرن گئیاں، اسی ستے صحابیاں سارے شہید کر دیں گے اور یہ ساری شکست فتح نال بدل جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دشمن دے ارادے نو دیکھیا اور دشمن دی اس جناب بدنیتی نو دیکھیا، دشمن دے سفر نو دیکھیا کہ تو تک نظر گئی نبی دے یار دی. آپ نے زور دی آواز دیتی، ساریہ اگر ستے اسی طرح تیرے ساتھی رہے اور اسی طرح ڈاچیاں لے کے تسی پہاڑوں دے وچوں گزرے، دشمن پہاڑ دی اوٹ چوں اٹھ کے ایک ایک نو قتل کر دے گا. جاگ جا، اپنی تلواراں نیاماں چوں باہر کر لو، اللہ جنگ واسطے تیار ہو جاؤ اور بالکل اپنے لشکر نو تیار کرنے دا حکم دے دے. یا ساریۃ الجبل. فرمایا اے ساریہ، پہاڑ دے پیچھے دشمن چھپ کے بیٹھا ہے، الجبل دا مقصد ہے سی کہ خطرہ ہے، تیار ہو جاؤ. حضرت ساریہ فرماندے میرے کن وچ انج آواز پئی جس طرح حضرت عمر میری ڈاچی تے سوار نے اور میرے کن تے منہ رکھ کے آواز دے رہے ہیں. میں بڑبڑا کے اٹھیا اور میں سارے لشکر نو آواز دیتی، جاگو جاگو جاگو، خطرہ ہے. سارے تیار ہو گئے، سب نے اپنے ہتھیار ہاتھوں وچ پھڑ لے، سب ڈاچیاں تے تیار ہو گئے، سب مسلح ہو گئے. اور جس میں تیار ہوئے، دشمن اگے حملہ کرنے والے بیٹھا سی، وہ دا پروگرام ایسی کہ ستے نہ اسی قتل کر دیاں گے. اصل ایک ایک نو تلاش کر کے وہ ٹکڑے کر دیتے، دشمن دے برے ارادے نو ناکام کر دیتا، شکست فاش دیتی. اسی غازی بن کے، فاتح بن کے مدینہ طیبہ دے اندر آئے. لیکن حضرت ساریہ فرماندے ہیں اے میری ہمت نہیں بلکہ حضرت عمر دی کرامت ہے. اگر وہ مدینے وچوں 700 میل تو دیکھ کے سن جگہ نہ دیندے اسی سارے مر جانا سی. اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی 700 میل تو دور صحابی نو یا ساریہ کہہ سکدے اسی مدینے والے نو یا رسول اللہ کیوں نہیں کہہ سکدے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ
رسول اللہ کہنا ہے، اسا یا رسول اللہ کہنا ہے، اسا یا رسول اللہ، اسا یا رسول اللہ کہنا ہے، اسا یا رسول اللہ، ذرا جوش نال کہنا، مدینے تک آواز جائے، اسا یا رسول اللہ کہنا ہے، اسا یا رسول اللہ، اسا اذاناں دے نال بھی کہنا ہے، اذاناں تو بعد بھی کہنا ہے، نماز تو پہلے بھی کہنا ہے، نماز تو بعد بھی کہنا ہے، نماز دے وچ بھی کہنا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، اسا یا رسول اللہ کہنا ہے، اسا یا رسول اللہ، اسا یا رسول اللہ کہنا ہے، اسا یا مومن دی نشانی ہے، فجری اٹھے تو یا رسول اللہ، شامی سمے تو یا رسول اللہ، او دے دل وچ کوئی خیال آوے پریشان کن تے دافع البلا سمجھ کے آکے یا رسول اللہ، کیونکہ ایمان دی علامت ہے، اسا یا رسول اللہ کہنا، اسا یا اے اسا یا رسول اللہ کہنا ہے، اسا یا یا رسول اللہ ضرور کہہ رہے ہیں، ساڈا تے ایمان اس گل تے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قبر کے اندر بندے نے مر کے جانا ہے، سب تو پہلے وہ منکر نکیر نے آنا ہے، یا رسول اللہ ٹائم کتنا لگنا ہے؟ حضور نے فرمایا گھر والے منجی چک کے قبر تو خرچہ کر کے جس نے ٹرن لگتے ہیں اسے وقت ہی فرشتے آ جاتے ہیں، کملی والے میت دی ہوش و حواس کا کی حال ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا مینو قسم ہے نبوت دی کہ مرنے والا بندہ اپنے گھر والے دی جتیاں دی آواز بھی سن رہا ہوں کہ ہن من دفن کرنے والے ٹر گئے اور منکر نکیر میرے کو آ گئے، یسمع قرآن علیہم، کملی والے دا فرمان ہے مشکات شریف کے اندر، اے نہ سوچ دے رہا جی مردہ کس طرح سنتا ہے، سننے دی تے سنانے دی ایجنسی تواڈے کول ہے، یہ اللہ کول ہے، اللہ چاہے کہ ساڈے 7 فٹ دا جوان ہوے ایتھے بیٹھے ہوے دوویں کن ڈورے ہون ٹوٹیاں لگیاں ہون تو پھر بھی نہ سنتے، تے جے رب چاہے تے حضرت یوسف علیہ السلام مصر چون وہ گلا کرن یعقوب نو کنان کی سنا دے، سننے سنانے دی ایجنسی میرے رب کول ہے، مولویوں کول نہیں، اس واسطے انہاں گلا کرنیاں سن نہیں سکتا، فلاں سنا نہیں سکتا، تواڈے کول کسے سونے دی ایجنسی ہو سکتی ہے، کوکے کولے دی ہو سکتی ہے، سننے سنانے دی ایجنسی تے رب کول ہے، تے رب نے سن حکم دیتا ہے اسا یا رسول اللہ کہنا ہے، اسا یا رسول اللہ کہنا ہے، اسا یا 5 مہینے انگلینڈ رہا تو مگروں کچھ یا رسول اللہ کہنے میں کمی رہ گئی، اس وقت میرا دل کرتا ہے میں قضا عمری پڑھا دیا، جتنی کمی ہوئی ہے سارا ایک باری پڑھا کے پورا کر دیا، ایسا یا رسول اللہ، ایسا یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، ایسا یا جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت تو فرمان تو صدقے جائیے، حضرت عمر نے ساریہ نو یا کیا 700 میل تک آواز گئی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا منکر نکیر آؤ دن یسمع قرآن نعالہم، نعال جوتوں کو کہتے ہیں، نعال نال کی جمع ہے، نالین نال کا تسنیہ ہے، نعال جمع ہے، یسمع سما سے بنتا ہے، فرمایا جب گھر والے میت کی چارپائی اٹھا کر چلتے ہیں تو یسمع قرآن نعالہم، وہ وارثوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا منکر نکیر آ جاتے ہیں، آ کے پوچھ دیں مر ربوں کا، مرنے والے تیرا رب کون ہے؟ یہ رب نال کوئی تعلق قائم رہا ہے، قربانی دیتی، نماز پڑھ لی، توبہ کی تھی، کدے وعدہ گھاٹا بھی ہو گیا تو پھر شرم بھی آ گیا، تو وہ کہندے ربی اللہ، رب میرا اللہ ہے، فرشتے پوچھ دیں ماں دینوں کا، تیرا دین کیڑا ہے؟ نصرانی ہے، یہودی ہے، مجوسی ہے، مسلم ہے، دین کی ہے؟ اگر دین نو جان دے تو کہندے دینی الاسلام، ساڈے دین دا نام کی ہے اسلام، بولو کی نام ہے؟ فرشتیاں پوچھ لو اس وقت میں چاہنا سوال و جواب تو کچھ پک جائے، ساڈے دین دا نام کی ہے؟ نبی کریم نے فرمایا مردہ کہے گا میرا مرے گا پنجاب کے پاکستان کے افغانستان کے انڈونیشیا سمرقند وچ بخارے وچ شرق اوسط وچ یا ایشیائے کوچت وچ ہمالیہ دی چوٹیاں تو لگ کے سمندر دی گہرائیاں تک اور غرناطے تو لگ کے آبلائے فورس تک جتنے بھی کوئی مر جائے گا نبی کریم نے فرمایا میری شکل نظر آئے گی تو پوچھن دے فرشتے ما تقول فی حق حاضر رجل، اے کون ہے، اے کون ہے؟ تے جے سنیا نبی دے متعلق ہو کہ نبی بشر ہے تے پھر ایک بندہ ویکھے گا بھی بندہ کوئی طاقت ہے، جا مہربانی کر کے تشریف رکھیے، میں تے آداب بھی گل کر رہا سی، محفل کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سنے اسی کسی کو نبی بشر ہے
تو پھر کوئی بندہ نبی دیکھ کے آخے واہ کوئی بڑا مولوی ہے، بلے 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 بڑا مولوی، پگ بدھی داڑھی رکھی، کوئی بڑا سونا مولوی، پھر کوئی سوچے گا نہیں نہیں یہ بڑی مسیتی والا مولوی بڑا مولوی ہے۔ جی سنیاں دی محفل چ جا کے سنتا رہا ہے کہ نبی کا احسان ہے کہ چہرہ ودوہا دی طرح چمکے گا، نبی کریم کی داڑھی واللہل دی طرح چمکے گی، حضور دے سر دے دستار نور دی چمکے گی، یہ سنیاں دی نشانیاں جاندا آیا تے پھر فوراً نبی کریم نو پہچانے گا اور کہے گا محمد رسول اللہ یہ تو میرا کملی والا ہے، اور اسی وقت پھر انہوں وجد آئے گا تے کہے گا اسا یا رسول اللہ کہنا، اسا یا رسول اللہ، اسا یا رسول اللہ کہنا ہے، اسا یا یہ کسی کو یہ سنتا رہا جمعہ پڑھتا رہا بڑا کے جمعہ پڑھن جانا سی تو سنتا سی نبی بندہ ہے، تو پھر تو اس دن دیکھ کے آخر یہ بھی ہے تو بندہ میں کدھر دیکھا بھی ہے پتہ نہیں کتوں کا ہے، ایک مولوی صاحب نے میں انج لگتے نا جو پتہ نہیں کتوں دن یاد نہیں رہا، جی کبھی سنی کی محفل آیا جمعہ پڑھیا تو نبی کریم کے دندان مبارک کے متعلق سنیا کہ وہ لالو یاقوت کی طرح چمکتے سی، نبی کریم کے ہوٹوں کی شان مائیت تک اور ہوا سی، قدموں کا مقام لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد سی، نبی کی گفتگو وکیل یا رسول اللہ، گل صرف ساری سمجھان دی، جامع مسجد پھالیے کے اندر جڑا درس ہے وہی قرآن مجید 30 سپارے، ہوری کسی 30 سپارے پڑھانے 29 نہیں پڑھانے نہ 5 پڑھانے، نہ کوئی اس درس کی مخالفت کی ضرورت ہے۔ یہ مسجد اللہ کا گھر سب تو پہلی جامع مسجد ہے، اگر یہ ہوں کوئی سجے کھبے نس کے آدھا میں وہ بنانا میں یہ بنانا تو ثابت ہوتا ہے قرآن تے مسجد دے نال اختلاف نہیں، عقیدہ کوئی ہو رہے تو وہ یا رسول اللہ کا انکار ہے، اسی تے زمین و آسمان کے کلابے مل جان، کچھ رہے نہ رہے اسا یا رسول اللہ کہنا، اسا یا رسول اللہ کہنا، اسا یا اسی اپنی پہچان عقیدے کی تو لوگوں دس دینی ہے نا، ساڈا عقیدہ الیکشن ہوے تو بھی یا رسول اللہ، سیاست تے پابندی ہوے تو بھی یا رسول اللہ، ماشاء اللہ ہوے تو بھی یا رسول اللہ، مکے ہوئی تو بھی یا رسول اللہ، مدینے ہوئی تو بھی یا رسول اللہ، انگلینڈ ہوئی تو بھی یا رسول اللہ، پھالی ہوئی تو بھی یا رسول اللہ۔ ساڈا موسمی عقیدہ نہیں، ووٹ ہو رہے ہوں تے نعرہ رسالت لا لینا تاکہ بندے سمجھن بھی یہ مریض نہیں، یہ ساڈے نالے دے ہی نے، کہ ووٹ ہو جان تو مکرو آخنا یاد میں نے میرے شرک کا لفظ آتا ہے، نہیں نہیں اسی موسمی سنی نہیں، موسمی مینڈک ہوں، موسمی بلاوا ہوں جو انسان پدر کے ٹھوئے تے بچھو نکل آتے، اسی تے پکے ہاں، اسی 12 مہینے دیا ساریا راتاں تے 12 مہینے دے سارے دن اسا یا رسول اللہ کہنا ہے، اسا یا رسول اللہ کہنا ہے، اسا یا سمجھانے جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت تو نہیں، تھوڑے سامنے ایک بندہ کہتا جی اسی نبی نہیں منتے مننے وہ پوچھو جناب کی منتے ہو، نور منتے ہو نہیں، حاضر ناظر منتے ہو نہیں، غیب نبی نو منتے ہو نہیں، ایتھوں پکاری کملی والا روزہ ہی سن دے نہیں، نبی کریم نو تکلیف دے ویلے یا رسول اللہ طبیعت مدد کر سکتے نہیں، تو مندے کی ہو صرف چمڑیاں واسطے مننے، باقی بھی کوئی گل بھی اسی نہیں منتے، اسی اس قسم کی نبوت اور رسالت دے متعلق عقیدہ رکھنے والے آدمی اہل سنت کے اندر شمار نہیں کرتے، اسی تے سمجھنے کہ رسول کریم نو تکلیف دے ویلے یاد کیتا جائے تو نبی دی شان داخل بلائے والوبائے والقحطے والمرضے والعلم اسمہ مقدس معطر مطہر منور فی اللہ والقلم، رسول کریم دی شان ہے، اس قسم کا وسیع اور اس قسم کا شریفانہ اور مقدسانہ عقیدہ جڑا آدمی رکھے گا اور یہ اہل سنت و جماعت کرائے گا، اسی کسی بناس بتی بندے سنیا چ نہیں ورن دینا، اسی خالص اہل سنت و جماعت ہاں، سارا عقیدہ ہے کہ یزید کی لعنت ہے کہ نہیں؟ بولو ہاتھ کھڑے کر کے دسو یزید کو، اور جڑے لوگ اپنی کتابوں میں لکھ دیں میں دس دیں گا 1-2 جمعے تو بعد، یزید کے مطلب جنہوں کا گوشہ نرم ہے، جنہیں کہتے ہیں کہ حسین اقتدار کے لیے لڑتا رہا ہے اور یزید حق کا امام ہے نعوذ باللہ، اسی اس قسم کے لوگوں کی گردن مروڑنی ہے اور یزیدیت میں سر نہیں اٹھان دینا، اس دنیا پہ زندہ رہے گی تو حسینیت ہی زندہ رہے گی۔ جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جڑیاں خدمتاں کی اور جڑیاں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ قربانیاں دیتی وہ ہی زندہ رہے گی، یزیدیت 14ویں صدی کے اندر اسی سر نہیں اٹھان دیا،
اور یزیدی یہ زندہ باد کے نعرے پاکستان کے اندر برداشت نہیں ہوں گے، چاہے کوئی کتنی کتابیں لکھنے والا، کتنے لٹریچر شائع کرنے والا، کتنے لمبے چوڑے دفتر بنانے والا اور کتنے بندیاں نو عقیدے کے اعتبار میں گمراہ کرنے والا لیڈر دعوے دار بن جائے، اسی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے قائل ہاں، امام حسین کی امامت کے قائل ہاں، حضرت علی مرتضیٰ کی ولایت کے قائل ہاں، صدیق اکبر کی صداقت کے قائل ہاں، حضرت عمر کی عدالت کے قائل ہاں، حضرت عثمان کی اسی سخاوت کے قائل ہاں، علی المرتضیٰ کی شجاعت کے قائل ہاں۔ سارے عقیدے میں ولایت تو لگ کے نبوت تک کوئی ملاوٹ نہیں، اس وقت پیدائش تو لگ کے موت تک اپنے عقیدے قائم رکھنا ہے۔ ایسا یا رسول اللہ کہنا ہے، ایسا یا رسول اللہ، ایسا یا جس ویلے بسوں میں جمعہ پڑھنے واسطے آ ہولی ہولی پاویں اچھی آواز نال یا رسول اللہ یا رسول اللہ دا ورد کردے آویا کر، جان لگے بھی یا رسول اللہ پڑھتے جایا کر۔ یہ علامت اہل سنت و جماعت دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، عبادت ہے۔ ایک آدمی نے میرے کو سوال کیتا کہ نماز یا اللہ اکبر یہ زیادہ فضیلت ہے یا رسول اللہ کی زیادہ فضیلت؟ میں کیا تینوں مثال نال سمجھاواں کہ علم نال؟ کہنے لگا علم نال سمجھا۔ میں کیا علم نال تینوں سمجھا دینا؟ پھر میرے کو سن، کملی والا معراج تے گیا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واپس آ کے معراج والی راتی فجر ویلے بلال نو بلایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی حاضر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا بھی یہ عمل نہ ملتا جا بلال، بلال کی کرنا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ کیوں، کی حکم ہے جناب دا، کیوں میرے کو سرکار نے پوچھے؟ آپ نے فرمایا میں اس وقت پوچھے کہ جس ویلے میں گیا جنت کے اندر سیر کرن معراج دی راتی، میں سید المرسلین خاتم النبیین امام الاولین سند الاخرین، میں تو 1,20,000 نبیوں کا سردار ہاں، میں گیا جنت کے اندر، رب نے فرمایا سیر کر کے اپنی امتیوں کے ٹکانے ویکھ لے، اج تک میں کسی نبی نو جنت نہیں ویکھن دیتی، جا ویکھا۔ تو میں گیا تو تیرے جتیاں دی آواز میں اپنے اگے اگے سنتا رہا۔ اس وقت بلال میں تیرے کو پوچھنا، میں تو نبیوں کا سردار ہاں، تو حبشی کالا افریقی نسل، تو کی کرتا رہنا کہ تیرے جوتیاں دی آواز میں اپنے اگے آئی؟ حضرت بلال نے کی عرض کی تھی، سن ہوں گل ہے، میں کیا علم کی گل سن، نماز کدو فرض ہوئی سی؟ معراج دی راتی نماز کدو فرض ہوئی؟ زور نال بولو، مسئلہ سمجھ آنا چاہیے۔ تو معراج دی راتی حضور نے آ کے بلال نے پوچھا کہ حضرت بلال نے اس رات تو پہلے کوئی نماز پڑھی ہے؟ آج ہی تے نماز آئی، اس تو پہلے نماز تے پڑھی کوئی نہیں بلال نے۔ نبی کریم نے فرمایا تیری جتیاں دی آواز میں اپنے اگے آتی رہی، تو پھر کرتا کی ہے؟ ثابت ہوا، عرض کی کملی والے میں نماز تے اج فرض ہوئی نا، نماز تے اس تو بعد پڑھا گا۔ اج تک جڑے میرے درجے بلند ہوئے نے کہ میں ٹورا مکے وچ آواز جنت چاہے، اے نماز دی وجہ تو نہیں ہوئے، یا رسول اللہ دی وجہ تو ہوئے نے۔ اسا یا رسول اللہ کہنا ہے، اسا یا رسول اللہ کہنا ہے، اسا یا حضرت بلال نے جڑی شان ملی تھی اس تو پہلے بلال نے کہڑی نماز پڑھی؟ نماز تے اج آئی، تے اج کملی والے فرمایا میں آیا، میں گیا جنت میں تے نماز تے مینوں ملی، اس تو بعد اس ویلے مینوں تیرے جوتیاں دی آواز جنت چ آندی رہی۔ حضرت بلال نے عرض کی اکثر الصلاۃ علیکہ، سنیا میں تیرے اتنے درود بہت پڑھنا، اس وقت مینوں یہ مرتبہ ملے ہے۔ ثابت ہوتا ہے نماز بعد چاہیے، درود پہلو پڑھیا جاتا سی، جڑے درود پڑھتے رہے انہوں نے جوڑیاں دی آواز جنت چاہتی رہی ہے۔ یہ نال ثابت ہو گیا جڑے تم درود تو ڈکنا چاہتے ہیں تو جنت چوں کڈنا چاہتے ہیں، کیونکہ جنت کے لے جان والا درود ہے۔ حضرت بلال نے جڑا ثابت کیتا اکثر الصلاۃ علیکہ، اس واسطے دوستا درود بلند آواز نال تے محبت نال نماز دے اگے پیچھے بھی پڑھیا کر۔ فجر دی نماز میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ کچھ لوگ نماز تو بعد درود پڑھن لگے چپ کر رہے ہیں، یا سمجھتے پتہ نہیں ساڈے تے بوجھ پیا پیندا ہے۔ میں سمجھنا یا عقیدے دی بیماری ہے یا علم دی کمزوری ہے، درود آندا نہیں۔ حالانکہ میں ثابت کر دیتا ہے حدیث پڑھ کے نماز بعد میں چاہیے، درود نے جنت دا سرٹیفکیٹ بلال نو پہلے کٹا کے دے دیتا ہے۔ اور کملی والے نے پوچھا بلال بھی یہ عمل نہ ملتا کی کرتا رہنا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت میں سب تو پہلے کس جانا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا تو جانا۔ حضرت بلال نے عرض کی تھی تف یا رسول اللہ،
میں تے عرض کیا کرنا تواڈے نالوں بھی پہلو کسے جانا ہے؟ کملی والے فرمایا تو میرے نالوں بھی پہلو جانا ہے۔ حضرت بلال نے عرض کی تھی توبہ توبہ توبہ، نبی کریم نے فرمایا نہیں نہیں مقام اپنا اپنا ہی ہوگا، میں براق پہ سوار ہونا ہے کیونکہ میں آقا ہوں، اور تو لگامہ پھڑی ہونی ہے کیونکہ تو میرا غلام ہے، تو لگامہ والا ہمیشہ دروازے کے پہلو لنگدا ہے، سواری والا بعد چ لنگدا ہے۔ حضرت بلال نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے مقام جنت وچ پہلو جان دا من کدھروں ملیا ہے؟ فرمایا نمازاں تے بعد وچ آئیاں نے یا رسول اللہ نال ہی ملیا جو کچھ ملیا۔ اس وقت اسا یا رسول اللہ کہنا، اسا یا رسول اللہ، اسا یا رسول اللہ، اسا یا جڑے بندے دا عقیدہ یا رسول اللہ تے نہ ہوئے اور جس ویلے تواڈے کول آوے 3 واری بلند آواز نال آکھیا کرو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، جے آوے تے سیدھا ہو کے پیا آوے گا تے جاوے گا تے کو مڈو جاوے گا۔ اس واسطے کہ رلے شلے دی ضرورت ہی کوئی نہیں، اسا یا رسول اللہ کہنا ہے، اسا یا اسا یا رسول اللہ۔ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی عظمت تو میں قربان جاواں، میں اس رسول دی گل کر رہا سی جس کملی والے دے کول ابو جہل آیا، عرض کیتی اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کی کہنا ہے؟ عرض کیتی میری مٹھ وچ کی یہ بجھ خاں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو ابو جہل ہے، تو بڑا جاہلاں دا سردار ہے۔ وہ کہنے لگا کس طرح؟ نبی کریم نے فرمایا تینوں نبی کولو سوال کرن دی اٹکل ہی نہیں۔ آئے ہائے ثابت ہوتا ہے نبی کو سوال کرنے دی اٹکل بھی کسی ولی دے کول بہ کے ہوں۔ فرمایا تینوں اٹکل ہی نہیں ہونے لگا کیوں؟ حضور نے فرمایا میرے کو کیوں پوچھے؟ کہنے لگا میں تیرا علم ازمانا چاہنا، جے تو نبی سچا ہے تو پھر تیرے غیب دا علم ہونا ہے، کیونکہ سچے نبی دی نشانی نہیں کہ رب غیب دا علم عطا کر دیتا ہے۔ اللہ نے خود قرآن مجید تو فیصلہ کر دیتا ہے الا من ارتضی من رسول، رسولاں وچوں جن میں چن لینا ان میں سارا علم اپنا عطا کر دیتا ہے۔ جی تو رسول ہے تو تین علم ہونا میری مٹھ چکی ہے۔ کملی والے فرمایا تیرا علم بڑا کمزور ہے، میں نے پتا تیری مٹھ وچ ڈاچی بھی نہیں، کیونکہ اونٹی نہیں، اونٹ بھی نہیں، ہاتھی بھی نہیں، گھوڑا بھی نہیں، بکری بھی نہیں، دمبا بھی نہیں، ستون بھی نہیں، لکڑی درخت بھی نہیں، کیونکہ وہ چیزاں بڑی مجھ چاہ نہیں سکتی۔ میں چھوٹی کسی چیز کا نہ لوا، ممکن ہے تیر تکے نال ہی صحیح نکلاوے، یہ نبوت دی آزمائش نہیں۔ عرض کی تھی کملی والے پھر میں کس طرح تیرے کو پوچھوں؟ آپ نے فرمایا مٹھ میرے اگے کر کے میرے اگے سوال کر، اے محمد یہ تو سچا رسول ہے تو میری مٹھ والی چیز بول کے گواہی دے محمد رسول ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال خود سمجھایا۔ ابو جہل نے کیا بول میری مٹھ والی چیز بول کے دسے محمد رسول ہے کہ نہیں؟ نبی کریم نے نظر پائی مٹھ دے وچ روڑیاں سی، انہوں نے کلمہ پڑھیا، کلمہ ختم ہو گیا، ایک ایک روڑی پکار دی رہی۔ ابو جہل لوگ کہندے رہے تو من پاوے نہ من اساں نہیں یا رسول اللہ کہنا، اساں یا اساں یا رسول اللہ کہنا، اساں یا ایک ایک روڑی نے رسول کا ذکر کیتا اور ابو جہل خاموش رہ گیا، لیکن روڑیوں نے وچوں آواز آئی محمد رسول اللہ، اور انہوں نے کیا تو من نہ من مٹھ تیری ہے، جسم ساڈا ہے، پوچھن تو ہے، بولنے والی اسیاں، تو منکراں چلیا رہو اسی غلاماں چ رہویاں نہیں، اساں یا رسول اللہ کہنا، اساں یا رسول اللہ اے اساں یا رسول اللہ۔ ہر روز اہل سنت دی مسجد دے وچوں 5 ٹائم یا 1 ٹائم یا 2 ٹائم کسی نہ کسی شکل میں درود شریف دی آواز آنی چاہیے، کیونکہ اہل سنت دی پہچان ہی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ذکر۔ میں قربان جاواں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی مکہ شریف کے اندر موجود نے، آپ نے فرمایا مکے والے ہو اور میرے رسول نے طواف کر لین دیو، میرا کملی والا طواف کرے گا۔ بیعت رضوان دا واقعہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، طواف کر لے، انہیں کیا نہیں، حضرت عثمان نے کیا تو کر لے، محمد نے نہیں کرن دیا۔ حضرت عثمان نے فرمایا اللہ دی قسم جس کعبے دا طواف محمد نے نہیں کرنا وہ 1000 باری اللہ دا کر پہ ہوئے میں وہ طواف نہیں کرنا۔ اور لوگوں پوچھیا بیت اللہ وہ رسول اللہ، یہ بیت اللہ محمد رسول اللہ، تو بیت اللہ تو چھوڑ کے رسول اللہ وال کیوں جانا ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا بیت اللہ اس ویلے بھی بیت اللہ سی جدو یہ لات سی، منات سی، عزا سی، ہبل سی، بتوں کے ڈیرے سی، اس ویلے بھی بیت اللہ سی۔ ان بیت اللہ بنایا آ کے رسول اللہ نے، میں پہلو بنانے والے کو جاؤں گا تو پھر بڑھنے والے کو آواں گا۔ اس واسطے کہ میرا عقیدہ ہے ایسا یا رسول اللہ کہنا ہے، ایسا یا ایسا یا رسول اللہ کہنا ہے، ایسا یا دم دم میں
ہر کملی والے کا ذکر کرنا ہے. اور اہل سنت دی عقیدے تے مسجداں تے درسوں دی پہچان ہے. اللہ تعالیٰ دم دم نہ رسول کریم دا ذکر نصیب کرے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ جھنگ بازار والے اب قادری شاپنگ سینٹر نیو انارکلی ڈگلس پورہ گلی نمبر 11/12 عقب سنی رضوی مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم جھنگ بازار فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں. احباب اب یہاں تشریف لائیں. پروپرائٹر محمد نور جمال رضوی. موبائل نمبر 0300 7656 299.